بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ عزیز ساتھیوں اور محترم دوستو، اس سے پہلے آپ نے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے بارے میں جانکاری معلوم کی، اور آپ نے یہ جان لیا کہ توحید کے 3 قسم ہیں۔ پہلی ہے توحید ربوبیہ، دوسری ہے توحید الوہیہ، اور اب جو ہے ہم آپ کے سامنے توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ توحید اسماء و صفات پر جو ہے اب ہم آپ کے سامنے بحث شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ توحید ربوبیہ توحید کی وہ قسم ہے جس کے مشرکین بھی قائل تھے۔ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کے لیے توحید ربوبیت کے قائل تھے، البتہ توحید الوہیت کے مشرکین قائل نہیں تھے، اور وہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جیسے بتوں کو، اور اسی طریقے سے جو ہے پتھر کو وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو جو ہے مشرکین جو ہے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، تو وہ توحید میں خالص نہیں تھے۔ توحید میں خالص بندہ اس وقت ہوگا جب کہ اس کے سامنے یہ بات صراحت کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالی جس طریقے سے ہمارے رب ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں، ہر چیز کے بنانے اور پیدا کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالی اکیلے ہی عبادت کے مستحق ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے آج توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام ناموں اور صفتوں میں ایک ہی جانو، اور اس طرح کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے لیے ناموں اور صفتوں کو ثابت کیا ہے اسی طرح ثابت مانو، اور جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے لیے نام و صفت وارد ہوئے ہیں ان کو بھی اسی طرح اللہ کے لیے ثابت مانو، ان میں کوئی تحریف تعطیل نہ کرو، اور نہ ہی اس کی تمثیل اور تکییف، کیا ہے تکییف ہی بیان کرو، یعنی اللہ کی تکییف بھی نہ بیان کرو۔ یہاں چند قاعدے اللہ کے ناموں اور صفتوں سے متعلق بتائے جاتے ہیں، انہیں بڑے اہتمام سے اپنے سینوں میں محفوظ کر لو، اس کو بڑے اہتمام سے اپنے سینوں میں ضبط کر لو۔ فرماتے ہیں پہلا قاعدہ، اللہ کے نام بہترین اور اچھے ہیں، اس کی صفتیں بھی عظیم ترین اور کامل ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ ترجمہ، اللہ کے لیے بہت ہی بلند صفت ہیں، اللہ کے لیے بہت ہی بلند صفت ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ، اور اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو۔ دوسرا قاعدہ، اب جو ہے دوسرا قاعدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کا نام توقیفی ہے، ان کا مرجع صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہیں بس، اور یہ نام کسی خاص عدد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان ناموں میں سے صرف بعض ناموں کی معلومات ہم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی اللہ کے نام توقیفی ہے۔ یہ جو فرمایا اللہ کا نام توقیفی ہے، یعنی یہ نام قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا، کوئی اپنے من موجی اللہ کا کوئی نام ثابت کر دے وہ نہیں ہوگا، بلکہ
جو قرآن اور حدیث میں اللہ کے لیے جو نام آئے ہیں وہی ہے، اسی کو اللہ کے لیے ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کی کوئی حد بھی نہیں ہے، اللہ کے نام کی کوئی حد بھی نہیں ہے، عدد بھی محدود نہیں ہے کہ اتنے ہی ہیں، جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے ایسے اللہ کے اسماء اور صفات بھی لامحدود ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہے اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ ترجمہ، یہ سورہ الاسراء کی آیت ہے 36 آیت نمبر 36 ہے۔ ترجمہ، جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا صفت کی تمثیل کے ساتھ ثابت کرنا جائز نہیں، اس کی کوئی مثال یا اس جیسا کچھ بھی ثابت کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 11۔ ترجمہ، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ النحل آیت نمبر 74۔ ترجمہ، پس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، پس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ کے کسی نام یا کسی صفت کی جو کتاب و سنت میں آئے ہیں نفی اور انکار بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آتا ہے۔ نیز اس سے کتاب و سنت کے نصوص کی تحریف بھی لازم آتی ہے یا کتاب و سنت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی ناقص مخلوق سے اللہ کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہو جاتی ہے، الیاذ باللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ چوتھا قاعدہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے معنی معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کی کیفیت جو ہے معلوم نہیں ہے۔ یہ چوتھا قاعدہ، مجہول ہے یعنی معلوم نہیں ہے، انہیں بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ فرمان رب العالمین ہے، اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یحیطون به علما۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110۔ ترجمہ، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ پانچواں قاعدہ، اس کے بعد جو ہے آخری اور پانچواں قاعدہ اللہ کے ناموں اور صفتوں کے بارے میں فرماتے ہیں دو ناموں کا ایک ہونا اس سے دونوں مسمى کا ایک ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بہت سے نام رکھے ہیں
اور ان ناموں سے اللہ کی بعض مخلوقات کے نام بھی رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو بہت سے صفات سے متصف کیا ہے، اور ان صفات سے ان کی بعض مخلوق بھی متصف ہے، جس طرح کہ سمع اور بصر ہے، سننا اور دیکھنا ہے، کہ یہ سمیع اور بصیر یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا نام ہے سمیع اور بصیر ہونا۔ لیکن کہیں کہیں پہ غیر مخلوق کے لیے بھی اللہ نے سمیع و بصیر کا جو ہے لفظ استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ الدہر میں ہے، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، تو حالانکہ یہ صفت تو اللہ کی ہے سمیع اور بصیر ہونا، لیکن اللہ نے اپنے مخلوق کے لیے بھی اس کو کہیں کہیں پہ ثابت فرمایا، لکھا ہے، بیان فرمایا ہے۔ تو اسی کے بعد فرماتے ہیں کہ پس ایک شخص جو سمیع ہے یعنی سننے والا ہے، وہ اس طرح سے نہیں جیسا کہ اللہ سمیع ہے یعنی سننے والا، اور اسی طرح ایک بصیر یعنی دیکھنے والا ویسا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے یعنی دیکھنے والا۔ خلاصہ یہ کہ اگر ایک ہی صفت جو اللہ کے لیے بھی ثابت ہے اور اللہ کے مخلوق کے لیے بھی ہے، تو بھی دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے۔ مخلوق مخلوق ہی رہے گی اور خالق خالق ہی رہے گا۔ مخلوق کی وہ صفت خالق کی صفت کے برابری کبھی نہیں کر سکتی، بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔